نیکیوں میں تولے جائیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ بالآخر اس قربانی کے جانور کی وجہ سے قربانی کرنے والے کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا اڑنے لگے گا۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے اپنے صدقے، اپنی قربانیاں قربانی والی جگہ پر رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کے جانور کو جلا کر رکھ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ لیکن قابیل نے چونکہ اپنے مال میں سے گھٹیا چیز، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، آج آپ کے سامنے قربانی کے فضائل اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، اور کس عمر کے جانور کی قربانی جائز ہے، ان امور پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عرصہ مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، ایک سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا۔ قالوا مل اضاحی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے، اور ایک نیکی اس امت کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 امثالها۔ تو گویا کہ جانور کے ایک ایک بال پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھیڑ کی اون ہے، اونٹ کی اون ہے، دمبے کی اون ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے، اور اس امت کے لیے ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو گویا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، خون کا قطرہ ابھی تک زمین پر نہیں گرتا، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اپنے ہاں قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ بخشا بخشایا ہو گیا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل قیامت والے دن اس قربانی کرنے والے کے نیک اعمال میں قربانی کے جانور کے ہڈیاں اور اس کے کھر، یہاں تک فرمایا اور اس کے سینگ بھی نیکیوں میں تولے جائیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ بالآخر اس قربانی کے جانور کی وجہ سے قربانی کرنے والے کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا اڑنے لگے گا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ خوشی خوشی ہر سال قربانی کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت عطا فرمائی ہے، فرصت عطا کی ہے، ان کو چاہیے کہ ہر سال قربانی کرے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جس مسلمان پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، فرصت ہے، وسعت ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ شخص عید پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا جس پر قربانی واجب ہو، قربانی کرنے کی ہمت اور طاقت ہو،
پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ ایسا شخص عید پڑھنے نہ آئے۔ عید پڑھنے کے لیے آنا تو دور کی بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، دو بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے قربانیاں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے جو جانور چرایا کرتا تھا، جو جانور اس کی ملکیت میں تھے، اپنی ملکیت میں سے سب سے بہترین جانور، سب سے اچھا جانور تلاش کیا اور اس کو ذبح کیا، اور اس کا گوشت ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر قربانی کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ اور قابیل زراعت کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اور اپنے فصل میں سے وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے متعین کی جو گھٹیا تھی، تو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے وہ چیز، وہ فصل قربان گاہ میں رکھ دی۔ اور اس دور میں قربانی کر کے ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے، جس چیز کا بھی صدقہ کرنا چاہتے، جس چیز کی بھی قربانی دینا چاہتے، اس چیز کو قربان گاہ میں رکھ دیتے، قربانی والی جگہ پر رکھ دیتے۔ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی، اس کے صدقے کو آ کر، اس کی قربانی کو آ کر وہ آگ جلا کر راکھ کر دیتی۔ جل کر راکھ ہو جانا یہی علامت ہوتی تھی قربانی کے قبول ہونے کی۔ اور جس کی قربانی اور صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ اس کو کچھ نہیں کہتی، آگ اس کو چھوتی بھی نہیں تھی۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے اپنے صدقے، اپنی قربانیاں قربانی والی جگہ پر رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کے جانور کو جلا کر رکھ کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ لیکن قابیل نے چونکہ اپنے مال میں سے گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہی، تو آگ نے اس کو چھوا تک نہیں۔ سب نے دیکھ لیا کہ حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بتا دیا کہ جب بھی مسلمان اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہے، اللہ کے راستے میں کوئی جانور قربان کرنا چاہے، خستہ حالت والا گھٹیا جانور تلاش نہ کریں، کوشش کرے جتنی اللہ نے طاقت دی ہو، ہمت دی ہو، فرصت دی ہو، اسی کے مطابق اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں، اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ جب کوئی چیز کسی کو بطور صدقہ کے دے رہے ہوں، کسی مسلمان کو دے رہے ہوں، کوشش کرے اس کو اچھی چیز دے، گھٹیا چیز نہ دے۔ آج کل کیا کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ میرے سامنے جو چیزیں پڑی ہیں ان میں سے سب سے گھٹیا، کم قیمت والی کون سی ہے، تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی دوسرے انسان کو دے دوں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور قربان کرتے تو جانور کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیتے، پھر جانور کو ذبح کرتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور کو خود ہی ذبح کیا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا جس مسلمان کی قربانی ہو کوشش کرے وہ خود جانور کو قربان کرے، اگر اس کو طریقہ آتا ہو تو وہ خود قربان کرے، لیکن صحیح طریقے سے ذبح کرنا آنا بھی ضروری، ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف ہو۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز دھار کر لیں، تیز کر لیں، اور اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے جلدی سے اس کی گردن کٹ جائے، تاخیر نہ ہو، زیادہ دیر چھری چلانے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ ذبح کرتے ہوئے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔